قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري۔ اب کچھ باتیں نماز سے متعلقہ ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں ایام مخصوصہ کے دوران اور اس کے بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایام مخصوصہ میں حیض کے ہوں یا نفاس کے ہوں، ان دنوں میں عورت کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ عورت کی دیکھیں کتنی آسانی ہے، دیکھیں علماء نے لکھا کہ عورتیں ایام مخصوصہ میں جو نمازیں نہیں پڑھتیں، جو عورت عام دنوں میں نماز پڑھنے کی عادی ہے، مثلا آگے پیچھے آپ پوری 5 نمازیں پڑھتی ہیں اور اب حیض آ گیا تو اب نہیں پڑھ سکتی، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تو بغیر پڑھے آپ کو تمام نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کیوں کہ جو آپ کی عادت عام دنوں کی تھی، اللہ نے اسی کے مطابق آپ کو اب بھی اعمال کا اجر دیتے رہنا ہے۔ روزانہ آپ 5 سپارے پڑھتی تھیں، اب حیض آ گیا نہیں پڑھ سکتی، تو آپ کو آج بھی 5 سپاروں کا ثواب اللہ نے عطا کرنا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں عورتوں کو چاہیے اپنے پاکی کے دنوں میں جتنی عبادتیں کر سکتی ہیں وہ کریں، تاکہ ناپاکی کے دنوں میں بغیر کیے ان عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے رہیں۔ تو بہرحال نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ان دنوں میں، اور جب پاک ہو جائیں تو ان نمازوں کو قضا کرنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ نے کتنی آسانی کی، اگر حکم دے دیا جاتا کہ تم نماز قضا کرو تو بیچاری کتنی مشقت میں آ جاتی، 10 دن کی نمازیں قضا کرتی، پھر دوبارہ وہ صورت پیش آ جاتی، پھر تو ساری عمر بیچاری عورتیں نمازوں میں لگی رہتی۔ تو اللہ نے کتنی نرمی فرمائی، کتنی آسانی فرمائی کہ ان دنوں کی نمازیں پڑھنی بھی نہیں ہے، ثواب بھی مل گیا، اور بعد میں قضا کرنے کا بھی حکم نہیں دیا۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور کیا پیار کریں گے اپنی بندیوں سے، تو اس لیے نماز منع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں میں کوئی بھی نماز چاہے فرض ہو، نفل ہو، قضا ہو، وہ کوئی بھی آپ پڑھ نہیں سکتے۔ اب جب نماز منع ہے تو سیدھی سی بات ہے مسجد میں داخلہ بھی منع ہوگا، عورت مسجد میں بغیر پاکی کے داخل نہیں ہو سکتی۔ ان دنوں میں ایام مخصوصہ میں مسجد میں داخلہ عورتوں کے لیے بالکل منع ہے۔ اس لیے جو عورتیں عمرے کے لیے جاتی ہیں، حج کے لیے جاتی ہیں، اگر ایام مخصوصہ چل رہے ہیں تو ان کو چاہیے وہ حرم کے اندر نہ جائیں، بلکہ گیٹ کے باہر جو صحن ہے وہاں بیٹھ جائیں، اپنا ذکر وغیرہ کریں، دعائیں مانگیں، جو بھی کرنا ہے وہاں کریں، لیکن اندر جہاں جوتیاں اتار دیتے ہیں وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ مسجد ہے۔ تو مسجد کے اندر داخلہ عورت کا ناپاکی کی حالت میں ایام مخصوصہ کے اندر یہ بالکل منع ہے، جائز نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بعض عورتیں بیان سننے چلی جاتی ہیں کسی مسجد میں، اب اگر آپ کے ایام مخصوصہ چل رہے ہیں تو قطعاً بیان سننے کے لیے آپ مسجد میں نہیں جا سکتے۔ ایسے ہی کوئی عورت پڑھنے جاتی ہے کسی مسجد میں تو پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی، پڑھانے کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ مطلق داخلہ ناپاکی کی حالت میں منع ہے، مسجد کے اندر عورت نہیں جا سکتی۔ اب یہ تھوڑا سمجھیں، مسجد میں داخلہ تو منع ہے، لیکن مدرسے میں داخلہ منع نہیں ہے، کسی خانقاہ میں داخلہ منع نہیں ہے، کیونکہ مدرسہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہوتی۔ اب جیسے اب ہمارے گھر میں بیان سننے جو عورتیں آئی ہیں، اب اگر وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں کون سا کوئی مسجد ہے۔ تو ایسی جگہ جو مسجد نہ ہو اور وہاں کوئی دین کی بات سننے کے لیے جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، لیکن اگر مسجد کا حصہ ہے تو پھر وہاں پر قطعاً داخلہ نہیں ہوگا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یہ سمجھیں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پورے 10 دن حیض آتا ہے، کچھ ایسی ہیں جن کو درمیان میں بند ہو جاتا ہے 5-7 دن، جو بھی جس کی ترتیب ہے۔ اب اس میں نماز کا مسئلہ سمجھیں، اس میں اتنی کوتاہی ہے، میں کیا عرض کروں۔ دیکھیے اگر کسی عورت کو 10 دن سے کم میں حیض ختم ہو گیا، اب آپ اس کو مثال سے سمجھیں، مثلا مغرب کے نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت بالفرض ختم ہو رہا ہے 6:30 بجے بالفرض۔ اب کسی عورت کو یہ اندازہ ہے کہ 6:15 بجے میرا خون بند ہو گیا ہے،
اب عصر کی نماز کا وقت تو ابھی ہے، اگر اس کو یہ امید ہے کہ میں جلدی سے غسل کر کے ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہوں مصلی پہ کھڑی ہو کر، مثلاً 15 منٹ پڑے ہیں قضا ہونے میں، اور 11-12 منٹ میں یہ غسل کر کے مصلی پہ آ کے اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، تو یہ نماز اس عورت پر واجب ہو چکی ہے۔ اگر اب نہیں پڑھ سکتی کوئی بات نہیں، غسل کر لے، بعد میں اس نماز کو قضا کرنا ہوگا۔ ظہر کی نہیں قضا کرے گی، لیکن یہ والی نماز اس کو قضا کرنی ہوگی۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو پچھلی نماز کو قضا کرتی نہیں ہیں، حالانکہ وہ ان کے اوپر فرض ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی، اور قیامت میں جب ایک ایک نماز کی قضا کی سزا ملے گی تو تب اندازہ ہوگا یہ ہماری غلطی کتنی بڑی تھی۔ اگر کسی کو پورے 10 دن میں حیض ختم ہوتا ہے تو اس کے لیے غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے، مثلاً اور 10 دن کے بعد حیض ختم ہوا، 6:30 بجے نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور 6:24 پر 25-26 منٹ پر اس کا خون رکا، اب ظاہر ہے وہ 1 منٹ میں غسل تو نہیں کر سکتی، لیکن اللہ اکبر کہنے کا وقت تو اس کے پاس ہے نا، تو یہ نماز اس عورت پر واجب ہو چکی ہے۔ اگرچہ اب پڑھ نہیں سکتی، غسل کرے گی، بعد میں عصر کی یہ والی نماز قضا کرنی پڑے گی۔ کیوں کہ اس نماز کا وقت اس نے پاکی کی حالت میں پا لیا ہے، خون تو رک گیا تھا، اب غسل کر کے پڑھنی تھی، اس کا ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بعد میں پڑھ لے، تو اس قضا کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن نماز پڑھنا اس کے لیے لازم ہوگا، اور اس نماز کو قضا کرنا ضروری ہے، ورنہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی سزا ہوگی۔ یہ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں۔ اسی طرح کوئی عورت نماز پڑھ رہی تھی اور دوران نماز ہی حیض آ گیا، تو اب یہ نماز معاف ہے، اس کو قضا نہیں کرنا، بعد میں جب پاک ہوگی وہ بعد کے مسئلے ہیں۔ فی الحال جو نماز پڑھ رہی تھی یہ نماز ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، اس کی قضا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کسی عورت نے نماز ابھی پڑھنی تھی، مثلا 6:30 بجے نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ بزی ہے، تو اس نے سوچا چلو میں 6:15 بجے نماز پڑھ لوں گی، تو کاموں میں لگی ہوئی ہے، اور 6:15 بجے کے دوران نماز سے پہلے ہی اس کو حیض آ گیا، تو اب اگرچہ اس نماز کا وقت تو اس نے پا لیا تھا، لیکن چونکہ ابھی ٹائم باقی تھا اور پہلے ہی اللہ نے اس کے اوپر ناپاکی کی حالت کو طاری کر دیا، اب چونکہ اللہ نے روکا ہے نماز نہیں پڑھنی، تو اس وجہ سے اس نماز کی بھی قضا اس کو نہیں کرنی، یہ نماز بھی اس کو معاف ہو چکی ہے۔ تو دیکھیں آسانیاں بھی ہیں، پابندیاں بھی ہیں، دونوں کو دیکھ کر ہمیں تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات سمجھ لیں، بعض حضرات نے یہ لکھی اور یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ یہ لکھا کہ ایام مخصوصہ میں اگرچہ عورتوں پر نماز تو فرض نہیں ہے اور ان کو نماز پڑھنے کا حکم بھی نہیں ہے، لیکن عورتوں کو یہ چاہیے کہ ان دنوں میں جب نماز کا وقت آ جائے، مثلا جیسے اذان ہوتی ہے تو جیسے پہلے وہ اذان ہوتے ہی نماز پڑھتی تھیں، ان کو چاہیے اذان کا وقت آتے ہی وضو کریں، مصلی بچھائیں اور کچھ دیر وہاں بیٹھ جائیں، ذکر کر لیں، دعا مانگ لیں۔ کیوں؟ تاکہ جو عادت پہلے سے قائم تھی اس وقت میں اللہ کے حضور پیش ہونے کی، وہ عادت خراب نہ ہو۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، 8-10 دن نماز پڑھی نہیں، اب جب پاک ہوئی تو اب دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، اچھا دیکھتی ہوں کرتی ہوں۔ کیوں کہ جو عادت بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، اب نماز پڑھنا بوجھ لگتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر عورت ان دنوں میں مصلی پر بیٹھ جائے کرے باوضو ہو کر، اگرچہ نماز تو نہیں پڑھنی لیکن تھوڑا بہت ذکر اذکار دعاؤں میں لگ جائے تو انشاءاللہ اس کی عادت قائم رہے گی، اور یہ عادت کا قائم رہنا بعد کے دنوں میں اس کو عبادت میں سہولت اور آسانی پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ اگر کوئی ایسا کر لے تو اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے، ایک مشورہ ہے، اگر اس کو لے لیا جائے تو یہ بہت مناسب جو ہے وہ عمل ہے۔